ممبر اقدس پر تشریف فرما لائق احترام علماء ذوی احتشام میرے سامنے تشریف فرما خوش عقیدہ جنتی نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، اسلام کی عزت دار ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ هو الحق الأكبر والجامع الكبير بزيادات فيضه المبسوط الدرر المرعى به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية وبحمده البقايا ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام الشافعي ومالكي وأحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف۔ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد، فإلى العبيد توسلي بكتابه وبأحمد وبطيبة وبمن حوت وبمسجد وبمنبر، وأدم صلاتك والسلام على الحبيب الأجود واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السيد، أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال تعالی فی مقام آخر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سندی آقائی مولائی ملجائی مابائی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے آقا و مولا ماوا و ملجا سرور سرورہ محبوب محبوبہ احمد مجتبہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رسول پاک کے چہرے کے اوپر قرآن نے جو تفصیل بیان کی ہے، کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہایا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اور تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، نور کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، اور اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ معروضات کا سلسلہ آگے کروں، آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا تھوڑا سننے سنانے کا ماحول بنا لیں، مجھ سے کافی آپ کی دوری زیادہ ہو گئی ہے، تھوڑا سا آپ قریب تشریف لے آئیں، میرے قریب تشریف لائیے، یہ زیادہ چھیڑ خانی نہیں، ایک بار فکس کر دیے تو ختم۔
آپ جیسے پہلے تھا ویسے کر دیجئے، کسی کی مت سنیے. ہاں پہلے جیسا تھا ویسے کر دیجئے. بالکل قریب تشریف لے آئیں. جلدی پیچھے والے حضرات سامنے تشریف لے آئیے. تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، مہر چرخ نبوت، نور عین لطافت، کل باغ رسالت، منبع علم و حکمت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، کہف روز مصیبت، ہم غریبوں کی ثروت، حق تعالیٰ کی منت، رب اعلیٰ کی نعمت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، انیس بے کساں، چار ساز دردمنداں، نیر تاباں، شہنشاہ حسینہ، مہتاب شہجبینہ، سرخیل زہر جمالہ و لالا رخاں، صبح کائنات کے شمس الدہا، شام کائنات کے بدر الدجا، سرکار مکہ مکرمہ، سردار مدینہ منورہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ. کمال اور حیرت کی بات یہی ہے کہ ابھی میں نے یہ جتنی باتیں لقب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، یہ سب حضور کی تعریف ہے. یہ سب کیا ہے؟ حضور ہی کی تعریف تھی. اگر آپ کے آگے آپ کے بیٹے کی تعریف کرتا ہوا کوئی استاذ اس کو پڑھایا ہوا کہہ دے کچھ ایک لفظ، تو آپ بے شک اپنی زبان سے جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیں گے. اگر ماں کے سامنے اگر بیاہی بیٹی کی تعریف سسرال والے آ کے کر دیں، بڑی نیک اچھی خصلت کی حامل بیٹی ہے آپ کی، بہت نباہ کرتی ہے اور لے کر چلتی ہے گھر کو، تو ماں کہے گی سبحان اللہ. غرض ہے کہ ماں کے سامنے اس کی بیٹی کی تعریف ہو، باپ کے سامنے اس کے بچوں کی تعریف ہو، استاذ کے سامنے ان کے شاگردوں کی تعریف ہو، شاگرد کے سامنے اگر ان کے استاذ کی تعریف ہو تو سبحان اللہ کہیں. لیکن آپ کو کب تک پوری زندگی یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ حضور کے عاشق ہیں، اور حضور کے عاشقوں کو رسول پاک کا ذکر سننے کے بعد بولنا نہیں پڑتا ہے کہ آپ بولیے، ان کی زبان خود بولتی ہے کیونکہ یہ ذکر میرے محبوب کا ہو رہا ہے. 40 سال، 50 سال، 70 سال کی عمریں گوانے والوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے کہاں سبحان اللہ بولنی ہے اور کہاں نہیں بولنی ہے، تو پھر آخر کب تک ہم اسلام سمجھنے ہی کے لیے عمر گزار دیں گے اور ہماری زندگیوں میں ابھی اسلام کی بوباس نہیں آئے گی. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، ہم حضور کے عاشق ہیں، اور کوئی دنیا کا ایسا عاشق نہیں کہ تذکرہ اس کے معشوق، تذکرہ اس کے محبوب، تذکرہ اس کے چاہے ہوئے کا ہو اور وہ خاموش بیٹھے اور ہم اپنے آپ کو عاشق کہیں اور حضور کا ذکر سنیں تو یہ بولنا پڑتا ہے کہ بھائی یہاں پر سبحان اللہ بولنی ہے، تب ہماری قوم بولتی ہے. 40 سال تک صرف یہی سوچنے اور سمجھنے میں گزار دیں گے کہ کہاں سبحان اللہ بولنی ہے، تو کب آپ دین، اسلام اور حضور کا عشق اور وفا کیا ہوتی ہے کب سیکھیں گے؟ یہ سارے القابات حضور پاک کے تھے. ایک ایک لقب میں پھر دہراؤں گا، اور پورے مجمع کی ابتدا سے آخر تک ایک اور ایک گزارش، جتنے لوگ جو ہے نا، یہ ہماری محفلوں کے اندر ادب ختم ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا موبائل ہے. یہ نہ ہمیں کچھ سننے دیتا ہے، نہ کچھ ہمارے اندر ادب آنے دیتا ہے. ادب آنے سے پہلے آدمی یوں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ساری توجہ ویڈیو بنانے میں، فوٹو کھینچنے میں لگی رہتی ہے، سنتا کچھ نہیں. لہٰذا آپ اس کیمرے میں مجھے قید مت کیجئے، اپنے دل اور دماغ میں میری باتوں کو کیچ کر لیجئے، تاکہ آپ کے دل اور دماغ میں یہ باتیں محفوظ ہو گئی. کیمرے کی اگر میموری ختم بھی ہو گئی تو آپ کی میموری کے ساتھ یہ باتیں چلی جائیں گی. موبائل رکھ لیجئے، بند کر دیں موبائل اپنے. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، کچھ سننے کے نیت سے انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے تو مجلس کے اختتام تک واقعی میں آپ کو لگے گا کہ ہم نے کچھ سنا ہے اور سن کر کے اٹھے. مکمل ادب کے ساتھ بیٹھی. یہ سرکار کے نام پہ سجائی گئی محفل ہے. اس محفل کا انداز الگ ہوتا ہے، دنیا کی محفل کا انداز الگ ہوتا ہے. 500 دے کر بلا کے بٹھائے ہوا کا انداز الگ ہوتا ہے کہ آؤ 500 روپے دو، ہمارے صاحب آئیں گے، ان کی تعریف کے لیے آپ نہیں بیٹھے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان لے کر مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا.
کہ ساری دنیا اگر ہمارے گلے کے اوپر چھری چاقو تلوار رکھ کے بھی کہے گی تجھے حضور کی تعریف نہیں کرنی ہے، تب بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ تو ابھی میں کچھ آغاز نہیں کیا ہوں، لقب دوبارہ دہراؤں گا، سارا مجمع اول سے آخر تک انشاءاللہ پوری مکمل بیداری کے ساتھ۔ اب یہ بیدار کرنا ہے مجھے ماحول، جب ماحول بیدار ہو جائے گا انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت۔ ابھی کچھ لوگ شرماتے ہیں نا، جلدی لوگوں کو مطلب سمجھ نہیں آتا کہ حضرت کیا بول رہے ہیں، ان کو بار بار پنچ کرنا رہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو پھر وہ جاگیں گے، تھوڑا سا پھر اور کرنٹ دیں گے تو پھر اور ان کی تھوڑی۔ اقبال نے کہا تھا یہ جو ہمارے تمہارے سینے میں حضور کا عشق ہے نا، اقبال کہتا ہے دل با محبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، کہ جب سے میں اقبال دڑ منڈا عاشق ساری زندگی داڑھی نہ رکھا، لندن میں پڑھاتا رہا، یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا، دنیا دیکھا ہوا، یورپ کی رنگینیاں دیکھا ہوا، لیکن کہتا ہے یورپ کی رنگینیاں اقبال کی آنکھوں نے دیکھی، یونیورسٹیوں کی رنگینیاں، دنیا کے کلچر، دنیا کے اندر موجود خوبصورتیاں میں نے دیکھی، اس زمانے میں دیکھی جس زمانے میں لوگوں کے اوپر سفر کرنا ایک بوجھ ہوتا تھا، ان کے پاس جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی میں نے دنیا کی رنگینیاں دیکھی، لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھتا تھا، میں سب کو دیکھتا تھا۔ لیکن اقبال نے کہا ایک دور آیا، دنیا کو میں نے دیکھنا چھوڑ دیا اور دنیا نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دور اس وقت سے شروع ہوا، دل بمحبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، جب سے میں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے در پہ ڈال دیا، دنیا مجھے دیکھنے کے لیے ترسنے لگی۔ مصطفیٰ جان رحمت۔ سارے لوگ بولیں گے، اسی اقبال نے کہا حضور کا جب عشق بیان ہو، حضور کا تذکرہ ہونا، بوڑھا جوان ہو جاتا ہے اور جوانوں کی جوانی ڈبل ہو جاتی ہے۔ اور عاشق جو ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ عشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، عشق ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ میں بوڑھا ہو سکتا ہوں، میرا عشق کبھی بوڑھا، تو جب عشق بوڑھا نہیں ہو سکتا تو آپ کی آوازیں کیسی ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ اول سے لے کے آخر تک یہ دیکھو، یہ عورتیں بیٹھی ہیں نا، ان کے لیے پردے کا حکم ہے، ان کی آواز بھی پردہ ہے، ان کی آواز بھی پردہ ہے، انہیں زور سے آواز نکالنے کی اجازت اسلام میں اگر اجازت دے دیں تو آپ سے زیادہ آواز نکلے گی، ان کی میری گارنٹی ہے۔ اگر ابھی اجازت دے دیں کہ آپ لوگ بولیے اور ان لوگوں کو میں 2 منٹ کے لیے خاموش کرتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، ہم شریعت پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ عورتوں کو اگر کہہ دیا جائے اب کہ آپ سبحان اللہ بولو، تو مجھے یقین ہے اور 100% یقین ہے کہ آپ سے 2 گنا زیادہ ان کی آواز آئے گی، لیکن ان کی آوازوں پہ پردہ ہے، آپ کی آوازوں پہ تو پردے کا حکم نہیں ہے نا۔ آپ تو مرد ہیں ماشاءاللہ، ہے نا مرد کا؟ کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے، سب مرد ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کی آوازیں ایک دم مردانہ انداز میں نکلیں اور دائیں بائیں سب آگے پیچھے ایک جٹ ہو کر سبحان اللہ کہیں، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت۔ اب بھی جو لوگ یار خاموش ہو کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بولوں گا تو بغل والا کیا کہے گا، میں اگر زیادہ زور سے لگا لیا تو سامنے والا مجھے دیکھے گا کیا بھائی اتنا زور سے لگا رہا، بعد میں جو ہے جلسے کے بعد پکڑ کے پوچھے گا بہت جوش دکھا رہا تھا وہاں۔ اگل بغل دیکھ کر کے حضور سے عشق نہیں ہوتا ہے، حضور سے محبت حضور کی وجہ سے ہے کہ میرے آقا ہے ہی ایسے کہ ان سے محبت کی جائے۔ دنیا والے کسی کے عاشق ہوتے ہیں اور ہم اس کے عاشق ہیں کہ جس سے محبت خود خدائے وحدہ لا شریک کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نہیں آیا یار، وہ جو چس آنی چاہیے نا، یہ گلے ہم نے زبانیں آپ نے کس کے لیے رکھی ہیں بتائیے؟ ساری زندگی خالی لڑائی کرنے، گالی دینے، گٹکا کھانے، تمباکو کھانے، بریانی کا مزہ لینے، کھچڑا کھانے، حلیم پکانے اور اس کا ٹیسٹ کرنے میں زندگی گزار دیں گے کہ یہ زبان سے کبھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے یہ زبان تھکائیں گے؟ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت۔ پورا مجمع جب تک بیدار نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔
اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ مجھے کب آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہیں رکانا چاہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پیچھے والے شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی طب و نصحت مہر چرخ نبوت نور عین لطافت گل باغ رسالت منبع علم و حکمت مصدر مظہریت مظہر مصدریت کہف روز مصیبت ہم غریبوں کی ثروت حق تعالیٰ کی منت رب اعلیٰ کی نعمت فتح باب نبوت ختم دور رسالت تاجدار مدینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا انیس بے کساں چار ساز دردمنداں نیر تاباں شہنشاہ حسینہ مہتاب شہ جبینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کی ڈالیاں اسی زندہ عقیدے کے ساتھ پیش فرمائیے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان ملت، قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن چمکتی ہوئی کتاب. آپ نے علماء سے سنا نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم ہے. لیکن شرح شفا کے اندر حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ نور سے مراد بھی مصطفیٰ ہے، کتاب مبین چمکتی کتاب سے مراد بھی مصطفیٰ ہے. اس وجہ سے کہ مجھے بتائے کہ دنیا کے اندر کتاب مبین اگر رسول اللہ کو نہیں مانتے، کھلی کتاب اگر کوئی نہیں مانے تو ساری کتابوں کا نہ ماننا پایا جائے گا. اس وجہ سے کہ اگر مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا نہ جاتا تو نہ دنیا میں کوئی رسول آتا، اگر رسول نہ آتا تو ان پر کوئی کتاب بھی نہ اترتی. حضور آئے تو رسول آئے، حضور کا آنا مقصود تھا تو اللہ نے آدم کو بھی بھیجا، نوح کو بھی بھیجا، شیس کو بھی بھیجا، یحییٰ کو بھی بھیجا، زکریا کو بھی بھیجا، دانیال کو بھی بھیجا، شیس کو بھی بھیجا، لوط کو بھی بھیجا، ادریس کو بھی بھیجا، شعیب کو بھی بھیجا، عیسیٰ کو بھی بھیجا، موسیٰ کو بھی بھیجا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کو بھیجا. اگر رسول اللہ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی رسول نہ آتا. اگر رسول نہ آتا تو دنیا میں نہ توریت آتی، نہ انجیل آتی، نہ زبور آتی. حضور آئے، رسول آئے تو کتاب ملی. اسی وجہ سے شرح شفا میں ملا علی قاری نے کہا نور بھی مصطفیٰ ہے، کھلی کتاب بھی مصطفیٰ ہے. اگر یہ نہ آتے تو دنیا میں کوئی کتاب نہ اترتی، ان کا نور نہ ہوتا تو دنیا کے اندر کسی کا نور نہ ہوتا. آسمانوں میں نور مصطفیٰ کے صدقے ہے، چاند میں چمک مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، سورج میں دمک مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، انبیاء کا نور مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، رسولوں کا نور مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، کہکشاؤں کا نور مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، زمین کے ذرے ذرے کا نور مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. اسی لیے تو کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آسمان سے چاند ستارے اتر کر نور مصطفیٰ کی خیرات مانگتے ہیں. تو نور بھی مصطفیٰ ہے، کتاب مبین بھی مصطفیٰ ہے. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، آقا کونین کی ذات تو بے شک بڑی بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ ہے. حضور پاک کی ذات اقدس، حضور پاک کی شان، رسول کی رفعت، رسول کی عقل و دانائی، رسول پاک کی فہم و فراست،
رسول کا چلنا، رسول کی ذکاوت، غرضے کہ اللہ نے پیغمبر اعظم کو جتنا جو کچھ نوازا ویسا کسی اور کو نہ دیا نہ بنایا. یہ تنہا اللہ کے اس عظیم پیغمبر کی شان تھی. خدائے وحدہ لا شریک نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کو ایک بنایا کہ ان جیسا نہ کسی کو بنایا اور ان جیسا نہ کوئی کبھی آیا، نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے. عزیزان ملت، اتنے عظیم پیغمبر کی آمد ہو کہ جس جیسا کوئی نہ تھا، جس جیسا نہ کبھی کوئی ہوگا، جس کا نور بھی اونچا، جس کے آنے سے کتاب آئی، جس کے آنے سے ہدایت، جس کے آنے سے حق کا اجالا ہوا، جس کے آنے سے پرچم حق بالا ہوا، جس کے آنے سے اسلام کی شعائیں چہار بانگ عالم میں پھیلی، جس کے آنے سے حیوانیت کا خاتمہ ہوا، انسانیت دنیا والوں کو سمجھ میں آئی، جس کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پرچم دکھایا، جس کے آنے سے اللہ نے غرضے کے ذرے ذرے کو وجود دیا. جب اتنی عظیم ہستی کی آمد ہو تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دو پارٹیوں میں لوگ بڑھ جاتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے، اتنی عظیم ذات دنیا کو مل رہی ہے، اتنا عظیم پیغمبر دنیا میں پدھار رہا ہے کہ جس جیسا نہ کوئی، جس کی خوبی جیسا نہ کوئی، جس کے عادات و اطوار جیسا نہ کوئی، وہ عظیم پیغمبر آیا اور خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام، رحمت، سعادت اور برکت دنیا میں لایا. تو دنیا والوں نے اپنی موجیں شروع کر دی، جس کے بدولت اللہ نے دنیا والوں کو عیش، آرام، عزت، توانائی دی. جب میلاد کا پربہار موسم آتا ہے تو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں دنیا میں دو گروپ میں لوگ بڑھ جاتے ہیں. ایک کہتی ہے، ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ بھائی میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے، کیا اتنا بڑا خرچ کرتے ہو، یہ لائٹنگ، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ اگربتیاں، یہ جھنڈیاں، یہ جھنڈے، یہ سجاوٹ، کیا ضرورت ہے. اور ایک بڑا طبقہ، امت کا ایک بڑا حصہ کہتا ہے کہ وہ آ گئے ہیں چلو گلیاں سجاتے ہیں، وہ آ گئے ہیں چلو پھول برساتے ہیں، وہ آ گئے ہیں چلو مسجدوں خانقاہوں کو رونقوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ آ گئے ہیں چلو ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپیہ ان کے نام لٹا دیتے ہیں، وہ آ گئے ہیں چلو دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ان سے زیادہ ہمیں کسی اور سے محبت نہیں ہے. تو دو گروپ میں پوری دنیا بڑھ جاتی ہے، ایک ماننے والے میلاد کے اور ایک اقرار کرنے والے میلاد کا اور ایک انکار کرنے والے. گجیندر گڑھ میں تو ویسے جیسے مجھے اطلاع ہوئی، یہاں تو وہابی نہیں ہے، یہاں تو جماعتی نہیں ہے نا، کہ ہے نہیں ہے، اللہ کے فضل سے. اور ہیں تو چھپے چھپے ہیں، اور چھپے چھپے رہتے رہتے کرے خدا کرے کہ وہ پھر دنیا سے ہی چھپ جائے. لیکن میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے خوشی ہوئی. یہ بات مجھے جب خبر لگی کہ یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے ہیں ماشاءاللہ سب سنی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی. پھر بعد میں جب باہر نکلا، گاڑی سے مجھے لوگ لے آئے تو میں دیکھا سارے سنی کہہ رہے ہیں، پر سجاوٹ ویسی نہیں ہے جیسی سنیوں والی ہے. شہر میں جیسی سجاوٹ، جب سارا شہر سنی ہے تو شہر کا کونا کونا، چوراہا چوراہا، سرکل سرکل ایسے جگمگانا چاہیے تھا کہ پوری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ یہاں پر کونا کونا بتا رہا ہے کہ ہر سمت مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو آ رہی. لیکن کئی کونوں میں، کئی سرکلوں میں ہلکی پھلکی لائٹنگ ہے، اجالا نہیں ہے. وہ بڑے جھنڈے جو حضور کے نام پہ لگنے چاہیے تھے مسجد پر، وہ لائٹنگ نہیں، وہ سجاوٹ نہیں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ بھئی کیا لائٹنگ لگانے سے ہی تھوڑی نا عشق کا اظہار ہوتا ہے. کچھ آتے ہیں ایسے پلپلے ٹائپ کے لوگ نا، وہ آ کے اپنا ایک الگ ہی راگ الاپتے ہیں، وہ بولتے ہیں ارے اتنا سب خرچ کرے تو حضور کا عشق ہوتا ہے کیا.
ہم حضور سے عشق کرتے ہیں, ہمارے دل میں ہے حضور کی محبت, لیکن ہم کہتے ہیں عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. اگر عشق کرتے ہو حضور سے تو دکھانا بھی ضروری ہے, تاکہ دنیا کو معلوم پڑے کہ مسلمان دنیا کی ایسی واحد قوم ہے کہ جو اپنے محبوب سے اتنا ٹوٹ کر محبت کرتی ہے کہ جس کے قدموں پہ وہ اپنے والدین کی جان بھی دے سکتی ہے, اپنی جان بھی دے سکتی ہے, اپنا کنبہ بھی لٹا سکتی ہے, اپنا خاندان بھی کٹا سکتی ہے. یہ 4,000, یہ 10,000, یہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی لائٹنگیں ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا, پوری دنیا میں 2 گروپ میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ اور ایک گروپ کہتا ہے میلاد نہ مناؤ. پوچھا جائے بھائی کیوں؟ سامنے سے جواب آتا ہے کیا صحابہ نے منایا, تابعین نے منایا, تبع تابعین نے کیا جلوس نکالا؟ توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ میری مائیں اور بہنیں بھی پوری توجہ سے سنیں, اس وجہ سے کہ آپ کو بھی ایک فیصلہ کر کے اٹھنا ہے, اور آپ کو بھی. سوال کرتے ہیں کہ صحابہ نے منایا, تابعین نے منایا, قرآن نے حکم دیا, حضور نے فرمایا, جلوس نکالا سرکار نے, پھر تم کیوں نکالتے ہو؟ لائٹنگ کیا سرکار نے لگائی, تم کیوں لگا رہے ہو؟ میلاد اتنی جگمگاہٹ اور جھنڈوں کے ساتھ کیا صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان کے بعد والوں نے کیا, تم کیوں کرتے ہو؟ تو میرا پہلا جواب یہ ہے, آپ بھی سن لیجیے. جو یہ کہے اس سے آپ جواب میں لکھا لیں, ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دو کہ تم وہی کرتے ہو جو صحابہ کرتے ہیں, میں وہی کروں گا, یا میں وہ کروں گا جو صحابہ نے کیا, یہ لکھو. اور میں وہ نہیں کروں گا جو صحابہ نے نہیں کیا, یہ لکھ کر کے دے دو, پھر ہم تمہاری بات مانیں گے. پھر ہمارا جواب سنو, اگر یہی بات ہے کہ وہ کرو گے جو صحابہ نے کیا, تو مجھے بتاؤ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے دور کے اندر یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو, اس قرآن کے اوپر جو فرسٹ پیج لاسٹ پیج میں جو ڈیزائننگ ہے, اس ڈیزائننگ کے ساتھ قرآن کہاں موجود تھے؟ یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو, اس ڈیزائن والے پیج کے قرآن کہاں موجود تھے؟ آئل پیج کے قرآن کہاں آتے تھے؟ کتابوں کی چھپائی کہاں ہوتی تھی؟ جن کرسیوں پہ تم بیٹھ رہے ہو, ایسی کرسیوں پہ صحابہ کب بیٹھتے تھے؟ جیسے دسترخوان پہ کھانے تم کھاتے ہو, ایسے کھانے کب صحابہ نے کھائے تھے؟ مجھے بتاؤ. ریل گاڑیوں پہ تم سفر کرتے ہو, کس صحابی نے ریل گاڑی سے سفر کیا؟ مجھے بتاؤ. تم ٹکٹیں نکال کر کے آن لائن پیمنٹ کرتے ہو, خرید و فروخت گوگل کے ذریعے سے کرتے ہو, کس صحابی نے گوگل پیمنٹ کیا؟ وہابی, دیوبندی, جماعتی سب گوگل, سوشل میڈیا کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے دین پھیلاتے ہیں. کس صحابی تابعی نے یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام کے ذریعے سے دین پھیلایا ہے؟ اور اگر نہیں پھیلایا ہے تو تم کیوں پھیلا رہے ہو؟ اگر بات آ گئی میلاد کی تو کہتے ہو کس صحابی نے کیا. میلاد النبی, سبحان اللہ. سالانہ جلسہ, دیوبندیوں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے, سال میں ایک بڑی محفل ہوتی ہے. بتاؤ کس صحابی نے سال میں ایک بڑی محفل کی ہے؟ اور اگر نہیں کی ہے تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو لوگ یہی کہیں کہ ارے یہ سب تو جائز ہے نا, اللہ کی نعمتیں ہم برتیں گے. ارے جب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو ساری نعمتیں جس کے صدقے میں ملی, کیا اس میلاد کا منانا اللہ کی نعمت رہی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سرکار کی آمد, مرحبا, نور کی آمد, مرحبا, مکی کی آمد, مرحبا, مدنی کی آمد, مرحبا, جشن عید میلاد النبی زندہ باد. جب میلاد کی بات آئے تو صحابی کا قول یاد آئے, جب میلاد کی بات آئے, جھنڈے کی بات آئے تو تابعی کا قول یاد آئے, جلوس مصطفیٰ کی بات آئے تو تابعی کا, تبع تابعی کا, ائمہ مجتہدین کا, صحابہ کا قول.
اور جو ساری زندگی تم بدعتوں میں گزار رہے ہو اس کا ثبوت مانگا جائے تو کہتے ہو اس کے بغیر تو نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کرنا ہی پڑتا ہے۔ ارے جب یہ اللہ کی نعمت ہے تو ساری نعمتیں جس کے قدموں سے ملی ہے، ہم سنی سب سے پہلے اس نعمت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، چرچا کرو اللہ کی نعمت کا۔ اور ہمارے نزدیک کائنات کی ہر نعمت چھوٹی ہے، ساری نعمتوں سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ جو صحابہ نے کیا وہ کریں گے، سوال یہ ہے جو شریعت اجازت دے گی وہ کریں گے، اور جو شریعت منع کرے گی اس سے رک جائیں گے، اپنے آپ کو بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، دوسروں کو روکیں گے۔ تو سوال شریعت کا ہے، اصول شریعت کے ہیں۔ اگر دور صحابہ میں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تو سوال یہی پھر لوٹے گا، صحابہ کے دور میں تو کیا کیا نہیں تھا جو آج چل رہا ہے، مگر سب کچھ جائز ہے تمہارے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک بھی۔ لیکن میلاد کی بات آئے، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بات مان لیتے ہیں، اب آگے اور بڑھتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ اکرام کے دور کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ ہم نے کہا حضور پاک سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مقدس پر جھنڈوں کے بارے میں پوچھتے ہو۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی کا تھوڑا سا تعارف سن لیجئے۔ 9ویں صدی ہجری کا ایسا بے باک اہل سنت، دنیا اسلام کا ایسا محدث، رسول خدا کا ایسا عاشق کہ جس کے نہ علم کی مثال، نہ تقوی کی مثال، نہ عشق کی کوئی مثال ملتی تھی، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ذات ہے کہ آج تمہارے میرے جیسے ہزاروں کروڑوں عاشق یہ تمنا کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دیدار آپ کا چاہیے، آپ کو ایک مرتبہ خواب میں ہی صحیح دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ یہ تمنا لیے دنیا سے مر جاتے ہیں، لیکن زندگی میں دیکھ خواب میں بھی نہیں پاتے، ہے نا؟ کیونکہ مصطفیٰ کا جمال تو بات ہی کچھ اور ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں من رآنی فقط رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو کیا رسول کو دیکھنا اتنا آسان ہے؟ لیکن امام جلال الدین سیوطی کی ذات وہ ذات ہے جس نے خواب میں نہ جانے کتنی بار مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھا، 70 مرتبہ اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے حضور کا جلوہ دیکھا ہے۔ 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا۔ وہ امام اپنی کتاب میں لکھتا ہے جب سیدہ آمنہ رسول پاک کو جنم دینے کے قریب تھی، جب حضور دنیا میں تشریف، ادھر پوری توجہ، جب حضور دنیا میں تشریف لانے والے تھے، جب حضور دنیا میں سیدہ آمنہ کہتی ہے رأیت ثلاثة اعلام مضروبات علما فی المشرق علما فی المغرب وعلما علی باب الکعبہ۔ امام سیوطی نے لکھا، سیدہ آمنہ کہتی ہے 3 جھنڈے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، نور کے فرشتے ان جھنڈوں کو لے جا کر گاڑ رہے تھے، ایک جھنڈا فرشتے نے مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک دروازے کعبہ اور کعبے کی چھت پر گاڑ دیا۔ عشق والوں نے پوچھا گاڑنے والا کون تھا، تو جواب آیا جبریل امی تھے، سدرہ کے مکی تھے، سید الملائکہ تھے۔ اور جبریل امی سے پوچھو کیوں جھنڈے گاڑ رہے ہو، تو جبریل جواب دیں گے اس وجہ سے کہ سارے دنیا والوں کے جھنڈوں کو نیچا کر کے مصطفیٰ کی شان کا جھنڈا گاڑ دیا، سب لوگوں کو کم کر دیا گیا، اب شان قیامت تک مصطفیٰ کے نام کی چلے گی، لہراتا ہوا جھنڈا صبح قیامت تک محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ جھنڈوں کا ثبوت تو جبریل امی نے دیا ہے، تم ہم سے پوچھ رہے ہو، پوچھو جبریل امی سے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ جھنڈے دکھے تھے نور والی کو، اور نور والی ہے آمنہ، نور والی ہے آمنہ، اور آمنہ نور والی اس وجہ سے ہے کہ ان کے شکم میں نور آیا ہے۔
نور جس کے شکم میں آ گیا وہ نور والی کو جھنڈا بھی اچھا لگا، جھنڈا گاڑنے والا بھی اچھا لگا۔ جس کی زندگی میں نہ نور ہے نہ ہدایت ہے، اسے نہ لائٹنگ اچھی لگے گی نہ جھنڈا اچھا لگے گا، کیونکہ اسے اچھا لگنے کے لیے دل میں محمد عربی کا عشق اور عشق مصطفیٰ کا نور آنا ضروری ہے۔ وہ نور جب تک نہیں آئے گا کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ تم خود دنیا اور دھرتی پر بوجھ بن کے زندگی گزارو گے، تمہارا رہنا بھی کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ اگر تمہارے رہنے سے اچھا لگنا یہ تمہارے دل کی خواہش ہے تو تم مصطفیٰ کے نام پر جینا شروع کر دو، دنیا والے تمہیں قدر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اب آؤ ایک تاریخی حقیقت کی طرف چلتے ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا اب چاہتی ہے کہ فلاں کتاب کا حوالہ دیا جائے، وہ حضرت کا حوالہ دیا جائے، کیونکہ وہابی بولتا ہے ایسا ہے، تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں، تم لوگوں نے آج کل یہ جلوس نکالا، یہ جھنڈے نکالے، یہ پھول برسانا، یہ پتیاں لگانا، یہ لائٹنگ لگانا۔ ہم نے کہا میاں ایک جواب تو ہمارا آپ نے سن لیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر ملک ہر علاقے کا کلچر الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ لائٹنگ حضور کے زمانے میں صحابہ نے کہاں لگائی، تو پہلے یہ ثابت کرو کہ ایسی لائٹنگ حضور کے زمانے میں تھی؟ جب یہ تھیچ نہیں تو وہ لگائیں گے کہاں سے؟ اور دوسری بات، عرب کے کلچر میں خوشی منانے کا طریقہ الگ۔ صحابہ اکرام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر درج کیا، صاحب مشکات نے اپنی مصابیح کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، نقل کیا۔ رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے صحابہ یا رسول اللہ کیوں ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ بعثت وفیہ انزل علی، یہی وہ دن ہے جس دن میں مجھے اللہ نے پیدا کیا، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے بعثت دی، یہی وہ دن ہے جس دن پر مجھ پر پہلی وحی اللہ کی طرف سے آئی۔ اس دن کی خوشی کے طور پر میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اصل ہے خوشی منانا، خوشی تو سرکار نے روزہ رکھ کے منایا۔ اور صحابہ سے تم اگر یہ پوچھتے ہو کہ صحابہ نے کہاں منایا، یاروں یہ لائٹ ہے نا، یہ لائٹ، یہ جھنڈیاں، یہ پتیاں، یہ جھنڈے، یہ ہم جیسے کمزور عاشقوں کی سجاوٹ ہے۔ ہم جیسے کمزور لوگ ہیں نا، ہمارا عشق وہ درجے کا نہیں ہے جو درجہ صدیق اکبر کے عشق کا ہے۔ ہمارا عشق تو اس کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ رہا ہے جو عشق عمر فاروق اعظم کا تھا، جو عشق سرکار سے عثمان غنی کا تھا، علی شیر خدا کا تھا، سعد و سعید کا تھا، کاکا کا تھا، مسنہ کا تھا، شرحبیل کا تھا، جبیر ابن مطعم کا تھا، مقداد ابن اسود کا تھا، ابو سعید خدری کا تھا، حضرت حنزلہ کا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا تھا، ابن زبیر کا تھا، ابن عمر کا تھا، عمر ابن طفیل کا تھا، حضرت طفیل کا تھا۔ ان عشاقان مصطفیٰ کے سینکڑوں، 1% کے اگر سینکڑوں حصے کیے جائیں تو شاید اس تک بھی ہمارا عشق نہیں پہنچ پائے گا، اس پر بھی ہمارا عشق پہنچے گا؟ مجھے نہیں لگتا ہمارا عشق وہ مضبوطی کا ہے۔ تو یہ تو ہم جیسے کمزور لوگوں کا عشق ہے نا، ہم تو سجاوٹ میں خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے سرکار اس سے خوش ہو جائیں گے، ہم اپنے دل کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے رسول اللہ قبول فرما لے۔ یہ لائٹنگ اور پتیاں، یہ جھنڈیاں، یہ اجالے کر کے ہم اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہیں، اور تم پوچھتے ہو صحابہ سے یہ کہاں ثابت؟ ہم نے کہا صحابہ کی ذات تو بہت اونچی ہے، تم انہیں لائٹنگ میں، جھنڈیوں میں، جھنڈوں میں کیوں پھنسا رہے ہو؟ جنہوں نے اپنے کلیجے، اپنے دل، اپنے گردے، اپنے خاندان، اپنے بچے، اپنے ماں، اپنے بیٹوں کو لا کر مصطفیٰ کے حوالے کر دیا، ان سے پوچھتے ہو کہ لائٹنگ کہاں ہے؟ ان سے پوچھتے ہو کہ صدیق اکبر نے جھنڈا کہاں لگایا؟ ارے جنہوں نے دل نکال کے مصطفیٰ کو دے دیا ہو، پھر اور دنیا میں کیا بچا دینے کے لائق؟ جنہوں نے آنکھیں نکال کے حضور کی خاطر حاضر کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن احمد رسول، جشن احمد رسول۔
अल्लाह। इनसे पूछते हो जिन्होंने कलेजे, दिल, गुर्दे, अपने जिस्म, अपनी जिंदगियां, अपनी सांसें मुस्तफा के कदमों में डाल दी और कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या तुम्हें वो बात याद नहीं जब सिद्दीक अकबर सब कुछ समेट के ले आए तो मुस्तफा ने पूछा, सिद्दीक घर के लिए क्या छोड़ आए हो? सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अबक़ैतुल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल को घर को छोड़ आया हूं, बाकी घर में जितना था वो आपके लिए ले आया हूं। जिन्होंने सब कुछ हाजिर कर दिया, यही तो खुशी मनाने का तरीका है, यही तो इश्क का अंदाज है। हम जैसे कमजोर लोग तो 4000, 10,000, 1 लाख की लाइटिंग में खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आज अभी इस वक्त ऐलान कर दे कि चलो मरना है हुजूर के नाम पे, तो लोग सोचेंगे 1 मिनट के लिए। हो सकता है खुदा करे बहुत से आशिक ऐसे हैं जो सोचें भी ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बैठकर सोचेंगे मरना है वो भी हुजूर के लिए। जिसमें सोच भी आ गई, जिसने नामे मुस्तफा पर मरने के लिए ख्याल भी किया, 1 सेकंड का फासला भी लगाया, तवक्कुफ भी किया, समझो अभी वो आशिक नहीं बना। क्योंकि इश्क सोचने वाली चीज नहीं, इश्क करने वाली चीज है। जहां अभी सोच ही रहा है आदमी, तो समझो वो अभी आशिक नहीं बना है। क्योंकि आशिक सोचता नहीं है, करके दिखाता है। जो सोच सोच के जिंदगी गुजार रहा है यार, वो अभी आशिक नहीं बना है। तो सोचो सहाबा ने हुजूर से कैसा इश्क किया। मेरे आका अभी फरमा रहे होते, सहाबा हाजिर कर देते। मेरे आका अभी बोल रहे होते, सहाबा अपनी जानों को लिए खड़े होते, चलिए या रसूल अल्लाह, हुजूर ये दिल भी आपके लिए, ये जान भी आपके लिए, ये बच्चे भी आपके लिए, ये सारा कुछ हमने आपके लिए है। और जब ये मिजाज था सहाबा का, तभी तो इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, और हुजूर के नाम पे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये दूसरा जवाब था। अब चलो तारीख के हवाले से फिर पीछे चलते हैं। 831 हिजरी में एक इमाम पैदा हुआ, अब्दुल रहमान, जिनका लक़ब शमसुद्दीन, और दुनिया वाले उन्हें इमाम सखावी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उनका? इमाम सखावी। इमाम सखावी का एक बयान कोट किया है हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन फी मौजिज़ात सय्यिदिल मुरसलीन, किताब है एक, जिसके लिखने वाले अल्लामा इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। इमाम नबहानी ने इनका कौल कोट किया है। ये इमाम भी अपने आप में दुनिया में मोतबर, जिसका कौल कोट कर रहे हैं, वो 831 में पैदा हो रहे हैं। कब? अब कौन सी हिजरी चल रही है? 1447, 1447। 1447 में से 831 माइनस कर दो, कितने? लगभग आज से 650 साल पुरानी बात है, ठीक है, लगभग, उससे ज्यादा भी हो सकता। इनका कौल और इनका बयान हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन फी मौजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन किताब के अंदर अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कोट किया। इन्होंने कहा, कुरूने सलासा के अंदर, यानी पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी के अंदर हुजूर का मिलाद, हुजूर की महफिल, हुजूर की मजलिस मिलाद के नाम पे ऐसे नहीं सजती थी जैसे अब मेरे जमाने में सज रही है, नहीं सजती थी। लेकिन आगे कहते हैं मगर अब इस जमाने के अंदर मैं पूरी दुनिया में देखता हूं मुसलमान हुजूर के नाम पे महफिले मिलाद करते हैं, मजलिस सजाते हैं। इमाम सखावी का एक जुमला मैंने 3 बार अभी कहा, मुसलमान, क्योंकि यहां मसला हल हो गया हमारा। आज से 650 साल पहले का बयान, वो भी अपने दौर का एक बड़ा मुहद्दिस जलीलुल कद्र आलिम, जिसे दुनिया झुककर सलाम करती, उसके इल्म को तस्लीम करती, वो इमाम सखावी कहता है मुसलमान महफिले मिलाद करते हैं। क्या जुमला है? मेरे जमाने में मैं देखता हूं दुनिया में मुसलमान मिलाद करते हैं, जो मुसलमान नहीं है इसका अपोजिट क्या हुआ? जो मुसलमान नहीं है वो नहीं करता है। लेकिन दुनिया में मैं जहां देखता हूं, मैंने देखा कि मुसलमान हुजूर का मिलाद, बोलो यार, करते हैं।
اور کہنے والا اپنے دور کا بڑا محدث، اپنے دور کا بڑا محدث جسے امام سخاوی کہا جاتا ہے. یہ کتنے سال پرانی بات؟ تو محفل میلاد میں قائم کیا کہ محفل میلاد ہمارے ابا قائم کیے. 650 سال پہلے کس کے ابا تھے؟ تو 650 سال پہلے کی جب میلاد ہوئی ہے وہ بھی امام ہندوستان کا نہیں، امام سخاوی ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، عرب دنیا کا ایک امام. اور دلیل چلے، ہو سکتا ہے کسی کے کلیجے میں ابھی تک ٹھنڈ نہ پڑی ہو تو اس سے اور پیچھے چلے جاتے. یہ تو 650 سال کی بات ہو گئی. ایک امام دنیا میں پیدا ہوا جس کا نام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی، نام معروف نام یہ ہے، دنیا والے اسے امام المحدثین، نقاد کبیر، جرح و تعدیل کا عظیم شہسوار امام ابن جوزی کے نام سے یاد کرتے ہیں. پیدائش ہوئی 510 کی، پیدائش 510 ہجری کی اب چل رہی ہے 1447. کرو مائنس، قریب 900 ساڑھے 900 سال کا فرق آ گیا اس امام کے اور ہمارے دور کے بیچ میں. کتنا؟ 950 سال کے لگ بھگ فرق آ گیا اس زمانے کے اور آج کے دور کے بیچ میں. گیپ 1 2 10 5 سال نہیں، 950 سال، مان لو 1000 سال، لگ بھگ 1000 سال. اور اس امام نے ایک کتاب لکھی ایک ٹاپک پہ، کتاب کا نام ہے بیان المیلاد النبوی، مصطفیٰ کے میلاد کا بیان. کتاب کا نام ہے میلاد مصطفیٰ کا بیان. اور اس کتاب کے اندر علامہ ابن جوزی نے لکھا لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من البشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول ويهتمون به اهتماما بالغا وينالون بذلك اجرا جزیلا وفوزا عظیما. اپنی کتاب کے اندر، عربی زبان میں کتاب لکھی ہے، اپنی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھتے ہیں. دلیلیں تو بہت ساری دی انہوں نے، اور دلیل کس بات پہ کہ مصطفیٰ کا میلاد منانا جائز ہے. 950 سال پرانی بات اور موضوع اور ٹاپک حضور کے میلاد کے حوالے سے. اور بات اتنی بڑی ہے، کہتے ہیں میرے زمانے میں، جو میں نے عربی حضرت کی ابھی پڑھی نا کتاب کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے زمانے میں، امام ابن جوزی کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں دیکھتا ہوں حرمین شریفین کے اندر، یعنی مکہ کے اندر، مدینے کے اندر، مصر کے اندر، یمن کے اندر، شام کے اندر، یعنی سیریا کے اندر، سائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، شرق سے لے کر غرب تک جتنے بھی عرب دنیا کے ملک ہیں، سب ملکوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پورے ملکوں کے اندر مصطفیٰ کے میلاد کی مجلسیں سجی ہوئی ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. میں نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے. حضور کا عشق اگر بیان ہونا، میں نے کہا جوانوں کی جوانی ڈبل ہو جاتی ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے. اور بوڑھا جوان ہو جاتا ہے حضور کا عشق سن کر کے، کیونکہ میرا مذہب سچا، میرا دین سچا، میری کتاب سچی، میرا رسول سچا، میرا حبیب سچا، میرا دین سچا، میرا منبر سچا. باقی ساری سچائی دنیا کے اندر کسی کے پاس ہے تو بس ہم ہی ہیں. سچ اور سچائی، سچ بھی ہم، سچائی بھی ہمارے پاس. تو 950 سال پہلے کا امام کیا لکھتا ہے؟ سائر بلاد العرب من المشرق، حرم میں دیکھو رسول کا میلاد، یمن میں دیکھو رسول کا میلاد، سیریا میں دیکھو رسول کا میلاد، مصر میں دیکھو رسول کا میلاد. ملک جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان سب کے اندر مصطفیٰ کے میلاد کی مجلسیں سجی ہوئی ہیں. میں نے کہا بات سچی ہے، بات سچی ہے. اس وجہ سے کون کون سے ملک کا بیان کیا انہوں نے؟
مکہ، مدینہ، ایجپٹ، سیریا، یمن اور جتنے بھی مسلم دیش ہیں، فلسطین بھی مسلم ہی ہے نا، مسلمان دیش ہی ہے۔ اب دیکھو 950 سال پہلے مصطفیٰ کے نام پہ وہاں مجلس ہو رہی ہے، وہابی، دیوبندی، جماعتی، غیر مقلدیوں کی سوچ ایڑی رگڑ رگڑ کے مر جائے گی۔ 12 ربیع الاول کے تعلق سے ہم سے پوچھتے ہو جلوس کہاں، جھنڈی کہاں، لائٹنگ کہاں؟ میں نے کہا تو 12 ربیع الاول کی تاریخ کے بارے میں پوچھتا ہے، 950 سال پہلے چلا جا۔ ابن جوزی امام ہے، وہ صرف 12 ربیع الاول ایک دن کے منانے کے بارے میں نہیں بولتا، اگلا ٹکڑا امام ابن جوزی کا جملہ ہے، وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ ربیع الاول۔ میں اپنے زمانے میں صرف 12 ربیع الاول کی تاریخ میں مصطفیٰ کے نام پہ میلاد کی مجلسیں سجاتے ہوئے مسلمانوں کو نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ جیسے ہی میلاد کا چاند نظر آتا دنیا اسلام کے اندر اجالے شروع ہو جاتے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں اٹکا ہے یہاں، تو اس زمانے سے مسلمان پورا مہینہ سیلیبریٹ کرتے تھے، اور ہم یہاں سے 12 ربیع الاول کو منانا نہیں منانا، جلوس نکالنا نہیں نکالنا، ارے بھائی یہ تمہاری قسمت ہے اور یہ ہماری قسمت ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میلاد کے مہینے کا جو چاند ہے وہ چاند دیکھتے ہی دنیا اسلام کے مسلمان خوشی منانا شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ ہم سے پوچھتا ہے 12 ربیع الاول کی خوشی کہاں لکھی ہے؟ اور وہ پورے مہینے کی خوشی کی بات کر رہے ہیں، اور آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اور امام ابن جوزی کوئی ہلکا پھلکا امام نہیں ہے جسے یوں سرکا دیا جائے۔ امام ابن جوزی ایسے بڑے جرح و تعدیل کے میدان کے شہسوار اور علم حدیث کے ایسے جانکار کا نام ہے، جو حدیث بھی لکھتے تو 10 بار 25 بار ایک آدمی جو حدیث میں جس کا نام ہے اس کی پوری بایو ڈاٹا، اس کی پوری زندگی کو کھنگال ڈالتے تھے کہ کئی پوری زندگی میں ان سے ایک بھی سنت تو نہیں چھوٹی، اگر سنت بھی چھوٹ جاتی تو اس پر بھی نقد فرماتے۔ ہلکا سا کسی کے اندر کوئی کمی کا معیار پر کھرا نہ اترنے والا بھی، اگر کوئی لین والا بھی مسئلہ آ جاتا تو بھی امام نقد فرماتے۔ ایسا کٹر سنی امام اور ایسا سچا عاشق رسول جس کی بات سب مانے، وہ کہے کہ میں اپنے زمانے میں مجلس میلاد دیکھ رہا ہوں۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، اور ربیع الاول کا چاند آئے تو پوری دنیا اسلام میں خوشی کی لہر دیکھتا ہوں۔ ہم نے کہا بالکل سچی بات ہے، اس وجہ سے کہ میرے زمانے کے اندر اور آپ کے زمانے کے اندر آپ بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو، یمن تباہ ہو گیا، لیکن تباہی کے باوجود بھی یمن کے اندر جنگ کا حال ہے، لیکن جب مصطفیٰ کے نام پر میلاد منانے کی بات آئی پورے یمن کو ہریالی سے گھیر دیا گیا اور بتایا گیا کہ جنگ بھی ہو تو مصطفیٰ کے میلاد کو پہلے منایا جائے گا، پھر جنگ کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، پیار محبت پیار محبت۔ یمن جنگ کے عالم میں پھر بھی دیکھا گورنمنٹی انتظام ہوا، بلڈنگ پہ ہری لائٹنگ لگی ہوئی۔ دیکھ لو آج بھی کھلی اپنی پھٹی نگاہوں سے، وہابیوں مر جاؤ تم لوگ کہ ساری دنیا میلاد بنا رہی ہے، بس اگر کسی کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ تم ہو۔ ایجپٹ کے اندر آج لبرلزم کو عام کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے نئے شوشے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اسلام کے اوپر اعتراضات ایجپٹ کی یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے۔ ویسٹرن کلچروں کے دلدازہ مستشرقین کی جماعت
اسلام کے نام پہ وہاں کے مسلمانوں کو کھوکھلی کر رہی، لیکن ایجپٹ نے بھی ثابت کیا، ہزار دنیا ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے، جب میلاد آیا تو ایجپٹ نے گلی کوچوں کے سجا کے بتایا محبت رسول کا ثبوت ہم بھی دینا جانتے ہیں۔ شام سیریا کا ملک بشار الاسد کے زمانے سے اب تک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، لاکھوں عمارتیں جل کر خاک ہو گئی، تختے پلٹ دیے گئے۔ بچوں کی بھوک کے لیے آج بھی وہاں لوگ ترس رہے ہیں کھانے کو، لیکن سیریا نے بھی اس فاقے کے عالم میں بھی، ایسی کمزوری کے عالم میں بھی مصطفیٰ کے نام پہ اجالے کر کے بتا دیے سب کچھ لٹ جائے پرواہ ہے، پھر بھی جشن ولادت رکنا نہیں چاہیے، حضور کی خوشی منا دیں۔ ابن جوزی نے کہا ساری بلاد العرب، سارے عرب کے ملک، فلسطین بھی مسلمان ملک مانا جاتا ہے، غازہ پٹی کے اندر لاکھوں بیوائیں رو رو کر اپنے شوہروں کے لاشوں پر رو رو کر انہوں نے اپنے سینے پر مٹیاں ڈالی، ہزاروں لاکھوں بچے اپنا گلا کٹوا چکے، ان پر ملبوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، بچوں کی جسم کا پتہ نہیں ہے، ماں کے سینے سوکھ گئے، بچے چیخ رہے ہیں دودھ کے لیے لیکن پلانے کے لیے سینے میں کوئی دم نہیں ہے۔ غازہ پٹی، غازہ بارڈر کے اندر لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے آج اس وقت پٹی پر خیمے لگا کر پانی کے لیے ابر کا انتظام کرنے کی سوچ رہے ہیں، خدا برسائے تو پانی ملے۔ ایسے فاقے کے عالم میں بھی ہم نے دیکھا خبریں جو آئی، خیموں سے نکل کر لوگ بھول گئے کہ ان کی بیویاں ختم ہو گئیں، عورتیں بھول گئیں کہ ان کے شوہر چلے گئے، بچے بھول گئے کہ ان کے ماں باپ دنیا میں نہ رہے، بہنیں بھول چکی کہ ان کے بھائی اس دنیا میں ساتھ دینے کے لیے، پشت پر ہاتھ رکھنے کے لیے نہ رہے، لیکن اس کے باوجود میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ان کے گھروں میں یا ملبے میں پڑے پھٹے ڈھول اٹھا کر بجا کر کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع جیت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، مرحبا یا خیر داعی۔ ہم نے کہا یقیناً دنیا نے یہ بتا دیا، ہمارے نزدیک یہی بات سب سے اہم ہے، ساری دنیا لٹ جائے، میرا خاندان کٹ جائے، میری عزتیں ختم ہو جائے، پرواہ نہیں، محمد الرسول اللہ کی عزت کے چراغاں صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے، نام مصطفیٰ پر لوگوں کا جذبہ صبح قیامت تک بڑھتا رہے گا، نہ رسول اللہ کی عزت رکی ہے، نہ رسول اللہ کا جشن رکے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے، ساری دنیا مل کر بھی اگر اینی چوٹی کا زور لگا لے، یہ تو دنیا والے میلاد منا کے عشق مصطفیٰ کا ثبوت دے رہے ہیں نا، اگر ساری دنیا بھی وہابیوں کی، جماعتیوں کی، غیر مقلدین کی، اہل حدث کی باتیں مان کر میلاد منانا چھوڑ دے، تب بھی ہمارا دعویٰ یہی ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب اللہ بڑھائے تو پھر وہابیت کی کیا حیثیت ہے کہ وہ میلاد روک پائے؟ کوشش کر رہے ہیں کتابیں لکھ کر کے کہ یہ جائز نہیں وہ جائز نہیں، لیکن کسی کے ناجائز لکھنے سے ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اگر کل 10 لاکھ لوگ میلاد مناتے تھے تو آج 10 کروڑ منا رہے ہیں، اگر کل 10 کروڑ مناتے تھے آج 10 ارب منا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، چلے گا صبح قیامت تک، کیونکہ عزت مصطفیٰ کو میں نے اور تم نے نہیں دی، ان کے رب نے عطا کی ہے۔ سب سے اولا وہ آلہ، سب سے بالا وہ بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، سارے سچوں میں سچا، سارے سچوں میں سچا، ہے اس سچے سے سچا۔ اللہ اکبر۔ غمزدوں کو رضا مشتہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا۔ میلاد منانے کے لیے
میلاد والے آقا پر یقین ہونا ضروری ہے. میلاد یقین والے مناتے ہیں. جن کو یقین ہو کہ یہ رسول میرے ہیں وہی مناتا ہے. کیونکہ آپ پڑوسی کے بچے کا برتھ ڈے نہیں منائیں گے. اس سے کیا مطلب بھائی؟ آپ کو پڑوسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، میں کیوں مناؤں اس کا برتھ ڈے؟ منائیں گے؟ بغل والے بڈھے 80 سال کے ہو گئے تو ان کا برتھ ڈے آپ نہیں منائیں گے. ارے وہ ان کے گھر کے بڑے ہیں، میرے گھر کے تھوڑی ہیں. منائیں، وہ منانے دو ان کو. تو میلاد منانے کے لیے یقین ضروری ہے. جسے یقین ہو کہ یہ میرے ہیں تو وہی مناتا ہے، اور جسے یقین ہی نہ ہو کہ یہ میرے ہیں کہ ان کے ہیں اور ساری زندگی میں بے یقینی میں گزار دے، اسے میلاد منانے کی توفیق. اور ہمیں یقین ہے کہ ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں. ہم ان کے ہیں، وہ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے. تو ہوئے اے رب کعبہ، تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم میں چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. استقبال ہے نا حضور کے نعرے کا. آپ ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے؟ یہ تو گرم ہونے کا ٹائم آیا ہے. ابھی اتنی جلدی کہاں ٹھنڈے ہو جائیں؟ اصل بیداری تو یہی ہے. تو اس کے بعد امام نے کہا میلاد کے مہینے کا چاند دیکھ کر کے پوری دنیا اسلام میں خوشی کا ماحول ہوتا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَيَهْتَمُّونَ بِهِ اهْتِمَامًا بَالِغًا. گجیندر گڑھ والوں سے میری ایک گزارش ہے. کون میری اس گزارش کو انشاءاللہ اگلے سال پورا کرے گا؟ آپ ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کیا بول دیں گے حضرت. آپ کے بس کے باہر کوئی بات نہیں ہے، آپ کے سب بس کے اندر ہی پورا کریں گے. نہیں اٹھایا ہاتھ. اگلے سال کا میلاد آپ کے شہر میں تاریخی ہونا چاہیے. ایک ایک آدمی، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا اس مجلس میں عہد کر لے کہ میں اپنی طرف سے سجاوٹ کے لیے انتظام کرواؤں. پرمیشن کے لیے کہیں سے بھی ضرورت ملے لے کے آئیں گے. ایک ایک چوک ایسے سجا دیں گے دنیا دیکھ لے کہ مصطفیٰ کے نام پہ حضور کیسے میلاد، حضور کے عاشق کیسے میلاد کرتے ہیں. تو یہ جو اس سال کی کمی ہے نا، اگلے سال یہ کمی نہیں دکھنی چاہیے. نوجوان لگا دو اپنے 12 دن نہ حضور کے نام پہ لگا دو اور سجاوٹ کر کے پورے شہر میں ایسی جگمگاہٹ کر دو، دیکھنے والا یوں کر کے دیکھے بھائی کیا لائٹیں ہے نا. کریں گے انشاءاللہ اگلے سال. بھولنا نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تو خون میں ٹھنڈک آنے لگتی ہے. ابھی گرم ہے تو جذبہ بیدار ہے، لیکن یہ آپ کا اس جلسے میں کیا ہوا رحمت خدا سے وعدہ ہے. ایسے سجاؤ اگلے سال. یہ مسجد درگاہ مسجد ہے نا، یہ درگاہ مسجد کا جو ہرا گنبد اس وقت جو کمزور دکھ رہا ہے نا، اگلے سال اس کی لائٹنگ یہاں سے ایسے دیکھیں. کوئی بولنے والا اگر یہاں اگلے سال بولے تو اسے یوں کر کے دیکھنا پڑے بھائی کیا چمک رہا ہے. انشاءاللہ. کیوں بول رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ دلیل 950 سال پہلے کا امام دے رہا ہے. اگلا جملہ ہے یَهْتَمُّونَ بِهِ اهْتِمَامًا بَالِغًا. صرف دیکھ کر کے چھوٹی محفل کر کے خاموش نہیں ہوتے تھے، صرف اتنے پر خاموش نہیں ہوتے تھے. یَهْتَمُّونَ بہت عالی شان انتظام لوگ کیا کرتے تھے. کیا لکھا انہوں نے؟ عالی شان حضور کے میلاد کا انتظام کرتے تھے. اور یہ انتظام کر کے بدعتیوں اور جماعتیوں کی طرح یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا. اگلا جملہ بھی خود فتویٰ بھی خود جواب بھی خود اسی امام کا. جواب دیتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. یہ کر کے ان کا ارادہ یہ ہوتا کہ جو ہم نے سجاوٹیں، جو خرچ، جو کھلان، جو کھان پان کیا ہے، اس سب کے بدولت اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے بے پناہ اجر عطا کرے گا، اور دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا. تو جواب آپ کو ملا کب کے امام کا؟
تو آپ ان کے انشاءاللہ ان کے اس فتوے پہ عمل کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ خوب سجانا ہے، کیونکہ اس زمانے سے لوگ سجا رہے ہیں، اس زمانے سے لوگ سجا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قوم کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، تو پھر اس کو رسول کیا سمجھ میں آئے گا؟ جس کو میلاد ہی نہ سمجھ میں آیا تو میلاد والے آقا کیا سمجھ میں آئیں گے؟ اور جسے خدائے وحدہ لا شریک کے اس محبوب کی ذات نہیں سمجھ میں آئی، اسے خدا کیا سمجھ آئے گا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو میلاد والا ہے وہی میلاد والے آقا کا ہے، اور جو آقا کا ہے وہی خدا کا ہے، وہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی۔ دنیا کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جا سکتے، 3 بندے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، دوسرا ہے منافق کبھی بھی، اس کے لیے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو سب سے جہنم کے نچلے والے طبقے میں گاڑیں گے اسے، مر تو یہاں پر ہوئی، ساری زندگی میں ڈبل رولنگ کر کے آیا ہے، دین میں بھی ڈبل رول کر کے آیا ہے، مر یہاں، کیونکہ دین میں 2 منہ نہیں چلتے ہیں، ایک ہی منہ چلتا ہے، یوں رہو یا تو یوں رہو، ادھر بھی اچھے ادھر بھی اچھے بولے تو نہیں چلتا۔ تیسرا آدمی ہے مرتاب، تیسرا آدمی ہے مرتاب، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کافر اور منافق، مرتاب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا سمجھ میں؟ مرتاب کہتے ہیں شک میں رہنے والا آدمی، جس کو ساری زندگی اپنے اسلام، اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے اصول، اپنی شریعت میں شک ہی پڑا رہا، یہ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ قرآن میں آیا ایسا چاہیا کہ نہیں آیا، کہ یہ میرا مذہب اسلام میں ایسا ہے، یہ اسلام میں درست ہے یا نہیں ہے، ساری زندگی جسے اسلام کی باتوں میں شک ہی رہا، ہے کہ نہیں کی، ہے کہ نہیں کی، جس کی ساری زندگی ہے نہیں میں چلی گئی، اس کے لیے جنت نہیں جہنم ہے، اس کے لیے جنت نہیں اور جہنم ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں چھوڑ کر کے صرف اسلام کے اوپر یقین کر لیا کہ ہاں میرے مذہب نے جو کہہ دیا وہ آخری حرف ہے، نہ اس سے ایک بال اوپر ہو سکتا ہے نہ اس سے 1 انچ نیچے ہو سکتا ہے، جو میرے مذہب کے اصول، میرے مصطفیٰ کی بات ہے وہی حرف آخر ہے، جس نے یقین کے ساتھ زندگی گزاری، یقین کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور یقین کا نام اسلام ہے۔ بے یقینی میں زندگی گزارنے والا کبھی مسلمان، بے یقینی میں زندگی گزارنے والا کبھی بھی مسلمان، بولو تو یقین کرنا، تو اس کا مطلب ابھی تک یقین نہیں تھا، پہلے بھی یقین تھا، اب یقین اور بڑھ گیا ہے نا، پہلے بھی یقین تھا لیکن اب یقین کیا ہے، اور بڑھ گیا۔ اب تک جو میں حوالے دے رہا تھا یہ سب باہر کے، ہندوستان کے باہر کے امام، اب اندر آتے ہیں، ہندوستان کے ذرا اندر آتے ہیں، کیا پتا کوئی اٹھ کر کے بولے سب باہر کا سب کلچر تھا، یہاں ہندوستان میں اسلام آیا، غریب نواز کے بعد کا کوئی حوالہ دیتے، کسی بڑے امام کا حوالہ دیتے، جس کی سوچ ہی ٹیڑھی ہو اسے کبھی اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہیں سے بھی کچھ بھی نکال دیتا ہے۔ وہ ایک ملا صاحب نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مجھے یہ مسئلہ سمجھا دے تو میں اسے 1 لاکھ روپے دوں گا، 1 لاکھ روپے دوں گا۔ تو بیوی نے جیسے گھر آئے اعلان کر کے بیوی نے کوسنا شروع کر دیا، یہاں گھر میں ہانڈی خالی پڑی ہے، 1 لاکھ کہاں سے لا کے دے گا بھائی، پوری ہانڈی خالی، برتن خالی، اناج نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں ہے۔
تم جو ہے 1 لاکھ کا جو اتنا بڑا اعلان کر کے آئے ہو، اگر کوئی تمہیں مسئلہ سمجھا دیا تو 1 لاکھ کہاں سے دو گے؟ تو ملا صاحب نے کہا وہی ڈینگے ٹائپ ملا، کیونکہ جو حقیقت میں مولوی ہوتے ہیں وہ پھر ان کی بات الگ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا رے مسئلہ سمجھنے کے لیے میں نے کہا نا مسئلہ مجھے سمجھا کوئی دے گا تو میں دوں گا، میں سمجھوں گا ہی نہیں. میں جب مسئلہ سمجھوں گا ہی نہیں تو دوں گا کیوں؟ تو بس ان لوگوں کا بھی حال یہی ہے، حق ان کی سمجھ میں آئے گا تب بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اگر سمجھ گئے تو یہ سنی ہونا پڑے گا، اور یہ سنی ہونا نہیں چاہتے. اور سنی ہونا بھی سب کے نصیب کی بات. جسے اللہ جنت دینا چاہتا ہے، جنت کے عیش و آرام میں رکھنا چاہتا ہے، اللہ اسے سنی بناتا ہے. اور جو بیچارہ بھڑکنے کے لیے یہاں بھی بھڑکے گا وہاں بھی بھڑکے گا، میلاد آیا تو بھڑک گیا، ارے کیوں جلوس ہے بھڑک گئے، جھنڈے لگائے پھر بھڑک گیا. جو یہاں بھی بھڑک رہا ہے وہاں بھڑکتی آگ میں جائے گا. اب پوری زندگی بھڑک کے آیا، لے اب یہاں بھی بھڑکتا ہے. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، ہندوستان کے اندر علم حدیث کو پھیلانے والا عظیم محدث، جس سے پہلے کسی نے علم حدیث ہندوستان میں نہیں پھیلایا. ہندوستان کے اندر علم حدیث کو سند در سند پہنچا کر اپنی سند متصل کر کے مصطفیٰ تک پہنچانے کا جو کام اور علم حدیث کا جو پرچارک تھا، جسے دنیا اسلام شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، غیر مقلد بھی مانتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو نہیں مانے تو ان کو بخاری پڑھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اجازت تو اسی امام سے ملی ہے. اگر ان کو کاٹ دیں گے بیچ میں سے تو سند کٹ جائے گی تو پڑھانا ختم. بیشتر رسالت جو پڑھاتا ہے بخاری آتا ہے، بخار اس کو بخاری نہیں ہے، تو ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، پڑھانا سلسلہ ختم. تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب ہے ما ثبت من السنہ، ان کی پیدائش ہے 959 ہجری کی. کب کی؟ 959 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، لگ بھگ آج سے 400 سال پہلے. ٹھیک ہے، کتاب وہ تو پیدائش ہے، اس کے کئی سال بعد ہی آپ نے کتاب لکھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. جب پڑھے، جب علم حاصل کیا تب کتاب لکھی ہوگی. تو مان لو کہ 400 سے کچھ زائد سال کے بعد آپ نے کتاب لکھی. ما ثبت من السنہ، وہ باتیں جو سنت سے ثابت ہیں. کتاب کا نام کیا؟ ما ثبت من السنہ، جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اس کتاب میں وہ باتیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. کس سے ثابت؟ اس کتاب کے اندر لکھا شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے، لا يزال اہل الاسلام يحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا، کہتے ہیں ہاں ایک زمانے سے مسلمان مصطفیٰ کے مہینے کو، میلاد کے مہینے کو، آمد مصطفیٰ کے مہینے کو مناتے چلے آ رہے ہیں. کون؟ بولو، کون مناتے چلے آ رہے ہیں؟ مسلمان. ہندوستان کے اندر علم حدیث کا پرچارک شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہے کہ میلاد مسلمان مناتے چلے آ رہے ہیں، تو اب کون منا رہا ہے اس دنیا میں میلاد؟ بولیے. مسلمان مناتے، انہوں نے کہا اب کون منا رہا ہے؟ دیوبندی میلاد منا رہا ہے، وہابی، غیر مقلد، تبلیغی، جماعت اسلامی، سب اندھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دکھ ہی نہیں رہا ہے کہیں اجالا. کیونکہ اجالا دیکھنے کے لیے سینے میں اجالے کا آنا ضروری ہے. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ اس ماہ مقدس کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان مناتے چلے آ رہے ہیں. تو اے ایمان والو، رسول پاک علیہ السلام کے اس مقدس میلاد کے حوالے سے جب آپ نے اتنی دلیلیں سن لی تو اب
کیا کسی مزید دلیل کی ہمیں گنجائش ہے؟ ہم تو میلاد کو بغیر دلیل کے بھی منانے والے قوم ہیں، لیکن جب دلیلیں ہمارے پاس ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم یہ بھی سنو، یہ بھی سنو، یہ بھی سنو، تاکہ کل کے ہماری عوام پر یہ الزام نہ لگاؤ کہ بغیر دلیلوں کے تم لوگ یہ ساری چیزیں منا رہے ہو۔ ہم نے دلیلیں دے دی، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک بھی دلیل نہ بھی دے تب بھی ہم رسول پاک کا میلاد منا رہے ہیں، صبح قیامت تک مناتے رہیں گے۔ رسول اللہ سے یہ ہماری محبت کا انداز ہے، اور محبت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ہمارے دل کا مسئلہ ہے، اور دل میں مصطفیٰ رہتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کا مسئلہ ہے۔ اب چلیے بات دلیلوں کی روشنی میں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے کی۔ کچھ دیر کی گفتگو میں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ دیر کی گفتگو ہے، تھوڑا سا اور مزہ لیتے ہیں حضور کے عشق کا، ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ درود پاک پڑھ لیں۔ سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ میرے آقا جب جلوہ گر ہو رہے تھے، ہم تو یہ چھوٹی موٹی لائٹیں جلا رہے ہیں، حضرت امام سیوطی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، سیدہ آمنہ فاطمہ بنت وہب والدہ ماجدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضور پاک سیدہ آمنہ کے گھر تشریف لانے والے تھے، وہ رات آ چکی تھی جس رات کے گزرنے پر مصطفیٰ دنیا میں آنے والے تھے۔ فاطمہ ثقفیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جا کر کے باہر سیدہ آمنہ کی چھت کے قریب، بلکہ یہ صرف سیدہ آمنہ کی اکیلی چھت کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آج ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے ہیں، اتنے قریب آ گئے ہیں، اس سے پہلے میں نے ستاروں کو کبھی اتنا قریب نہیں دیکھا۔ مجھے ڈر ہونے لگا، میں چیخ کر چلانے لگی، کوئی بچاؤ کہ ستارے ٹوٹ کر میرے اوپر نہ گر جائیں، اتنا زمین کے ستارے قریب آ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ستارے اس رات زمین کے اتنا قریب کیوں آئے؟ تو جواب دیکھو، بتایا گیا اللہ کی رحمت نے آج ستاروں کو حکم دیا ہے، اے ستاروں دور سے تو روزانہ اپنا نور دکھاتے ہو، جس نبی نے تمہیں نور دیا ہے وہ دنیا میں جانے والا ہے، اب دور سے نہیں نزدیک جا کر دنیا میں اپنا نور دکھاؤ، نزدیک جا کر اپنی تجلی ڈالو۔ ستارے زمین کے قریب آ کر اپنی تجلی برسانے لگے، اپنا نور ڈالنے لگے۔ خدا نے آسمان کے ستاروں کے ذریعے سے مصطفیٰ کے نام پہ اجالا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ سنو، جب میرے مصطفیٰ تشریف لانے والے تھے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی کوکھ سے مصطفیٰ گود میں آنے والے تھے، رات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں چاہتا ہوں، رات نے عرض کی کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ مجھ میں مصطفیٰ تشریف لائے، کوئی گھڑی میرے اندر ایسی پیدا کر دے کہ اس گھڑی میں میرے آقا تشریف لائے۔ دن نے عرض کی کہ مولا مجھے یہ توفیق دے، یہ شرف دے کہ دن میں میرے آقا آ جائے اور مجھ میں آئے۔ دن رات کا جھگڑا ہونے لگا، اللہ کی بارگاہ میں قضیہ پہنچا، رب نے کہا اے دن نہ تجھے گھبرانے کی ضرورت، اے رات نہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت، بس مصطفیٰ ایسے آئے کہ دن رات گزر رہی تھی، دن آ رہا تھا، مصطفیٰ تشریف لا رہے تھے۔ فیض نور مصطفیٰ کا رات کو بھی مل گیا، فیض نور مصطفیٰ کا دن کو بھی مل گیا۔ سنو، میرے آقا دنیا میں جب تشریف لائے تو کیا ہوا؟ میرے آقا جب دنیا میں جلوہ گر ہو رہے تھے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جب حضور تشریف لائے تو میرے پیٹ سے، شکم اطہر سے ایک ایسا نور نکلا جس نور سے میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام یعنی سیریا کے محلات کو دیکھ رہی تھی، وہاں کے دریچوں کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کی والدہ ماجدہ کے دیکھنے کا جب یہ عالم ہو تو خود مصطفیٰ کی نگاہوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، پھر رسول کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھو، امام شاطبی نے طبقات میں لکھا، ابن جریر نے اپنی تبری کے اندر لکھا، بڑے بڑے تواریخ کی کتب کے اندر تمہیں یہ واقعات ملیں گے۔ جب حضور تشریف لا رہے تھے
1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی ملک فارس کے اندر. کتنے سال سے؟ 1000 سال سے آگ کی لوگ پوجا کر رہے تھے. اسے کہتے تو دے، اس کے آگے آ کر دامن پھیلاتے، اس سے مانگتے، اس کی پرستش کرتے. 1000 سال سے وہ آگ کبھی نہیں بجھی. آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آگ نہیں جلا پائیں، محنت کرنی پڑے گی. مگر 1000 سال سے وہ آگ کبھی بجھنے نہ پائی. اس کے پوجنے والے اسے پوچھتے رہے، پوچھنے والے پوچھتے رہے، عبادت کرنے والے کرتے رہے، آگ کو بجھنے نہیں دیا. اور 1000 سال میں کون آئے؟ 1000 سال میں حضور کے زمانے سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ آئے. آگ نہیں بجھی. آگ اس سے پہلے حضرت یحییٰ آئے. آگ ان سے پہلے حضرت زکریا آئے. آگ اور بھی نبی آئے، لیکن اس 1000 سال کے بیچ میں وہ آگ بولو وہ آگ. بھائی آپ تھک گئے؟ نہیں تھکے ہو نا؟ کیا حضور کا عشق بیان ہونا یار. میں صحیح کہتا ہوں آپ سے، بندہ ساری زندگی نہیں تھک سکتا. کسی کی تعریف آپ 2 منٹ سن لو نا، کان بھر جاتے ہیں، دل بھر جاتا ہے، کتنا اس کی تعریف سنیں گے. لیکن دنیا کی ایک ایسی واحد شخصیت میرے آقا کی ہے جن کی تعریف جتنا سنو دل کہتا ہے اور سناؤ، دل کہتا ہے اور سناؤ میرے حضور کی تعریف. 1000 سال کے بیچ میں یحییٰ آئے، زکریا آئے، جناب عیسیٰ بن مریم آئے. آگ ادھر سیدہ آمنہ کے گھر عبداللہ کے نور نظر، جناب عبد المطلب کے جگر پارے سیدہ آمنہ کی کوکھ سے گود میں تشریف لائے. وہ آگ جو 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، دیکھتے دیکھتے ٹھنڈی ہو گئی. کاہنوں سے پوچھا گیا، اے مردۃ الجن سے مردود جنات سے علم حاصل کرنے والے، شیطانوں سے پوچھنے والے کاہنوں بتاؤ، اے جادوگروں بتاؤ کہ 1000 سال سے جو آگ نہیں بجھی وہ آخر غیر معمولی طریقے سے بجھ کیسے گئی. کاہنوں نے، جادوگروں نے بتایا، آگ کو بجھا کر نور کا اجالا کرنے والا محمد الرسول اللہ دنیا میں آ گیا ہے. وہ دنیا میں آ گئے ہیں. بچہ ہے سردار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، چاچا کی آمد، نور کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا. دریائے ساوا صدیوں سے، سینچوریز سے دریائے ساوا بہ رہا، پانی ڈمڑ ڈمڑ کے دریائے ساوا کا آ رہا. اور اس دریائے ساوا کے پاس جا کر یہودی پوجا پاٹ کرے، اس دریا سے مانگے، اس دریا کو متبرک سمجھے، اس کا پانی پیئے، اس کے ارد گرد جا کر کے چین کی سانس لے کر عبادت کر کے آئے. اس کے گرد ایک بہت بڑا کلیسا، ان کا یہودیوں کا گرجا گھر، جہاں جا کر کے آنے کو اپنے لیے بہت بڑی عزت کی بات سمجھتے، اس دریا کے پانی کو پینے کے لیے تبرک سمجھتے. صدیوں سے جو دریا کبھی سوکھے کے قریب بھی نہیں گیا، قحط پڑنا تو دور کی بات، اس دریا کی موجوں کے اندر، اس کی طغیانی کے اندر، جولانی کے اندر کمی نہیں آئی، صدیوں سے کمی نہیں آئی. ادھر مکہ کی وادیوں میں میرے آقا سیدہ آمنہ کے گھر آئے، دیکھتے دیکھتے موج مارتا ہوا دریا سوکھا پڑا دکھائی دیا. سوکھ کر کے اس کے اندر قطرہ بھی پانی نہ ملا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ چلتا ہوا دریا جس کا پانی ہم تبرک سمجھ کے پیتے تھے، مثل زمزم سمجھ کے اس پانی کا ہم لوگ استعمال کرتے تھے، یہ دریا سوکھ کیسے گیا؟ یہودیوں کے پادریوں نے، قسیسیوں نے، رہبانوں نے کہا دریا کو سکھا کر رحمتوں کا دریا بہانے والا رحمت للعالمین آ گیا ہے. اس دریا کو سوکھے پہ ڈال کر کے حق کا نور اور حق کے دریا کو بہانے والا آ گیا ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ رہے تھے
اس رات دیکھا گیا عرب کے بت خانوں کے اندر ہر بت خانے میں بت اوندھے منہ گرے پڑے دکھائی دیے. ایک بھی ایسا سینہ تان کر نہیں کھڑا تھا. سارے بت گرے پڑے تھے کیونکہ بتوں کو بھی معلوم ہے ہمیں تہس نہس کر کے ایک خدائے وحدہ لا شریک تک بندوں کو پہنچانے والا رسول آ گیا ہے. خانہ کعبہ کے بت ٹہ پڑے ہیں, دنیا عرب کے بت ٹہ پڑے ہیں, بت خانوں کے اندر سناٹا ہے. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, کسرا کا اتنا بڑا محل کہ اس زمانے میں ایسا محل لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتا تھا. کسرا کے محل کی 14 بالکنیاں, کتنی؟ 14 بالکنیاں ایک ساتھ گر گئی, ایک ساتھ گر گئی دیکھتے دیکھتے. اتنے عالیشان محل کی بالکنیاں جب گری, کسرا نے حکم دیا جاؤ جادوگروں کو, کاہنوں کو, علم نجوم کے جانکاروں کو بلاؤ. بلا کر پوچھا کیا ہوا؟ بتایا تمہاری سلطنت بس اسی 14 تک رہے گی, اور اس ساری سلطنت کو ڈھا کر کے سارے دنیا کے ظالم بادشاہوں کی سلطنت کو ختم کر کے انصاف کو قائم کرنے والی سلطنت لانے والا رسول آ گیا. انصاف کا دنیا میں اجالا کرنے والا, امن و امان کا بول بالا کرنے والا میرے آقا کی شکل میں محمد الرسول اللہ دنیا میں آ گئے. پتہ یہ چلا جب حضور تشریف لائے دنیا میں امن ہوا, جب حضور تشریف لائے ہدایت کا آغاز ہوا, جب حضور تشریف لائے نور کا بہار ہوا, جب حضور تشریف لائے دنیا کے اندر خوشحالی ہوئی, جب حضور تشریف لائے قحط کا خاتمہ ہوا, جب حضور تشریف لائے بجھے ہوئے سینوں کے اندر اجالے آنے لگے, جب حضور تشریف لائے مرجھائے کلیاں خوشیوں سے مہکنے لگی, جب حضور تشریف لائے گلشن کھلنے لگے, جب حضور تشریف لائے کلیاں مہکنے لگی, جب حضور تشریف لائے پھول پتیوں میں بہار آ گیا, جب حضور تشریف لائے گلستان میں اجالے ہوئے, جب حضور تشریف لائے ستاروں میں نور کی بڑھوتری ہوئی, جب حضور تشریف لائے چاند ستاروں کے اندر خوشی کا ماحول آ گیا, جب حضور تشریف لائے دنیا کی وادی وادی کونے کونے چپے چپے میں ایک ایک کے اندر یہ آواز سنائی دینے لگی, مرحبا رسول اللہ آ گئے, مرحبا رسول اللہ آ گئے, مرحبا کونین کا دولہا آ گیا, مرحبا تاجداروں کا تاجدار آ گیا, مرحبا سرورے سرورہ آ گیا, مرحبا محبوب محبوبہ آ گیا, مرحبا اللہ کا چہیتا اور پیارا آ گیا, مرحبا رحمت للعالمین آ گئے, مرحبا شافع المذنبین آ گئے, مرحبا طٰہٰ و یاسین آ گئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہنے لگے جب کہ پیدا شہ انس و جاں ہو گیا, دور کعبے سے لو سے بتا ہو گیا, جلوہ حضرت کا جس جاں آیا ہو گیا, گلستاں مجمع بلبلا ہو گیا, ہر ستارہ شب مولد مصطفیٰ شمعداں 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 ہو گیا, حق شفاعت سے تیرے گنہگاروں پر مہرباں 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 ہو گیا, یا نبی لو خبر آتش غم سے میں تفتہ جاں ہو گیا, جس کو ان کے مکان کا پتہ مل گیا, بے نشاں بے نشاں بے نشاں ہو گیا, گلشن طیبہ میں طائر صدرہ کا آشیاں 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 ہو گیا, دل مکان شہ عرشیاں ہو گیا, لامکان 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 ہو گیا. تو دیئے اصفہاں سن کلام رضا, تو دیئے اصفہاں سن کلام رضا, بے زبان بے زبان بے زبان ہو گیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بس ہو گیا. اب آخری لمحات ہیں, میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میلاد منانے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ میں نے آپ سے عرض کر دیا, میں نے خود کہا اگلے سال, اور آپ نے یہ بات کا تہیہ بھی کر دیا, انشاءاللہ اگلے سال کا میلاد اور اس کے سجاوٹ انشاءاللہ ہر گلی ہر کوچے محلے سے دکھائی دے گی انشاءاللہ. بولو بھول تو نہیں گئے نا آپ اتنی جلدی, سال بھر یاد رکھیں. تو دوسرا طریقہ میلاد منانے کا ہے. پہلے طریقے پر تو زیادہ تر لوگ جن کو اللہ نے جیب بھری دی ہے, ہاتھ کھلا دیا ہے, وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر آدمی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ 10,000 20,000 40,000 کی لائٹنگ چراغاں جھنڈے کرے. کر سکتا ہے, ہر آدمی نہیں کر سکتا. لیکن دوسرا طریقہ ہے جو پہلے طریقے سے زیادہ ثواب والا ہے اور پہلے طریقے سے زیادہ آسان ہے, اور اس میں ثواب بھی ہے, عزت بھی زیادہ ہے, اور اللہ کی طرف سے رحمت کی امید بھی زیادہ ہے. میلاد اس طریقے کا امیر بھی منا سکتا ہے, غریب بھی منا سکتا ہے. اے ایمان والو, میلاد اس طریقے سے مناؤ
کیونکہ مرنا تو ایک دن سب نے ہے، سب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یقین جانیے، نہ میں کر سکتا ہوں کہ میں یہ سیڑھیاں اتر کر کے جا کر گاڑی میں بیٹھوں گا، اپنے گھر سے سلام بول کر آیا تھا، جا کر سلام بولوں گا نہیں بولوں گا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میری سانس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ جب تک چلے چلے، جب رک گئی تو میں ختم۔ آپ بھی نہیں دعویٰ کر سکتے، لیکن زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی تو تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی۔ ساری زندگی ہم شریعت کو چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر تو نہیں گزار سکتے، کبھی نہ کبھی تو ایک لمحہ ایسا لانا پڑے گا کہ اب ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی۔ تو میلاد کا دوسرا طریقہ جو پہلے سے زیادہ اثردار، پہلے سے زیادہ ثواب، پہلے سے زیادہ اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ میلاد کے موقع پر آدمی یہ کہے کہ میں اس سال کا میلاد ایسے مناؤں گا کہ اس 12 ربیع الاول کی تاریخ سے یا آج کے اس جلسے سے میں یہ عہد کر کے اٹھتا ہوں کہ میں 5 وقتہ کا نمازی بن جاؤں گا، میں 5 وقتہ کا نمازی بن جاؤں گا، اور میں نمازیں چھوڑنے کی عادت کو رسول اللہ کے لیے، حضور کی خوشی کے لیے، حضور کے خدا کی خوشی کے لیے، اس کی مرضی حاصل کرنے کے لیے یہ بے نمازی والی عادت ترک کر کے میں 5 وقتہ کا مسجد کا مصلی بن جاؤں گا۔ میں میلاد اس طریقے سے مناؤں گا کہ میں اتنے دنوں سے سود کا مال دیتا رہا، لیکن میں آج توبہ کروں گا، میں سود کا مال بند کروں گا، جتنا مجھ سے بن سکے میں سامنے والے کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا، قرض حسنہ کے طور پر دوں گا، پھر اپنے پیسے ہی واپس ہوں۔ میں میلاد اس طریقے سے مناؤں گا کہ میں نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی، میں انہیں راضی کر کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا اور کہوں گا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ سے آپ کا بھرپور خیال رکھوں گا، آپ کے پیر دباؤں گا، آپ کا حکم مانوں گا۔ میں میلاد ایسے مناؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی میری پاکیزہ بہنیں، ان پاکیزہ بہنوں کے ساتھ میں عزت سے پیش آؤں گا، میری نگاہوں کے میں اندر کبھی بھی ان کے لیے بری نگاہ پیدا نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے میلاد مناؤ۔ اسی میں سے ایک طریقہ میں میلاد اس طریقے سے مناؤں گا کہ حضور کے نام پر، حضور کی خوشی کے لیے جن جوانوں نے 25 سال، 30 سال، 50 سال، کسی کی 60 سالہ عمر ہے، 60 سال میں تقریباً ان کی 40 سال زندگی، 45 سال زندگی حضور کی سنت کو کاٹ کر گٹر میں بہاتے ہوئے دکھائی، یہ اپنے چہرے سے کاٹتے رہے، وہ گٹر میں بہتی رہی، وہ نالیوں میں پھرتی رہی، جانور اس کو کھیلتے رہے، کھاتے رہے، پھینکتے رہے۔ یہ بال جو ہمارے چہرے پہ اگا کر ہمیں اپنے چہروں کو خوبصورت بنانا تھا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اس اندھیری قبر میں یہ تمہارے چہرے پہ سجی داڑھی اجالے کا کام کرے گی، اور تمہاری قبر میں اجالا ہوگا اس داڑھی کی برکت سے۔ تو جنہوں نے 50 سال کی عمر تک اپنے مصطفیٰ کی اس بابرکت سنت کو دنیا والوں کے ڈر سے، فیشن پرستی کے نام پر کاٹ کر کے پھینک دی، وہ کب توبہ کر کے کہیں گے کہ نہیں بس بہت دنیا والوں کا فیشن دیکھ لیا، اب حضور کے لیے چہرے پہ داڑھی سجاؤں گا۔ دنیا والے مجھ سے خوش ہو کر کے بھی کیا کریں گے؟ رسول اللہ خوش ہیں تو کم سے کم میری قبر تو آباد ہو جائے گی، اور جب میری قبر آباد ہو جائے گی، حضور مجھے دیکھ کے مسکرا لیں گے تو میرا حشر بھی آباد، میرا ثواب بھی آسان، اور میرا نامہ اعمال بھی حضور کے صدقے میں آسان ہو جائے گا۔ تو میں چاہوں گا آج کے اس بابرکت، اس کی کامیابی کی دلیل بن جائے، نوجوانوں کے دلوں کی ٹھنڈک ہو جائے، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، آپ کو اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ 40 سال آپ نے بے یقینی میں، بغیر داڑھی میں مصطفیٰ کی سنت کو کاٹ کے گزار دیے، اب کون آج کی اس محفل میں توبہ کر کے حضور کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا کر، رسول اللہ کی دین کی خاطر اس سنت کو سجا کر ساری دنیا میں گھوم کر اعلان کرے گا کہ میں کیا، میرا چہرہ اور میرے چہرے پہ سجی داڑھی بتا رہی ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں؟ کون انشاءاللہ عہد کریں گے کہ وہ آج سے انشاءاللہ داڑھی اپنے چہرے پہ سجائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 لگ بھگ 20-25 سے زیادہ لوگوں نے، جوان بزرگوں سب نے ملا کے ہاتھ اٹھائے جی، 20-25 لوگوں نے۔ دیکھو میرا مزاج ہے فورس آپ پر نہیں، بولنا ہمارا کام تھا، ہم نے بول دیا۔ جس کا دل مائل ہو گیا، ٹھنڈا پڑ گیا نا، سمجھو اللہ نے آج کی شب اسے توفیق دے دی ہے۔
آج کی رات اس کے لیے برکت والی بن گئی. جس نے ہاتھ اٹھا دیا نا, میں چاہوں گا ایک بار اور ہاتھ اٹھا دیجیے, بلکہ آپ خود 1 منٹ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ کو دیکھ لے. ہم اور آپ تو دیکھ ہی رہتے ہیں, ہم اور آپ یہ دیکھیں, علماء بھی گواہ ہیں, اللہ کی رحمت کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. یہ 20 25 30 نوجوان جنہوں نے اپنے آپ کو ٹھہر کر کے داڑھی اپنے چہرے پہ سجانے کا وعدہ کیا, آپ اکیلے نہیں ہیں. اللہ کی فضل سے میری ان باتوں کے ذریعے سے اب تک سینکڑوں نوجوانوں نے الحمدللہ بادشاہ کا وعدہ کیا ہے ہمارے, 1 2 نہیں ہے. اس میں آج اور اضافہ ہو گیا, اس 30-40 کی جماعت کا سمجھے. آپ نے جو وعدہ کیا ہے مجھ سے نہیں, اللہ کی رحمت سے آپ نے وعدہ کیا, اور آپ انشاءاللہ یہ وعدہ نبھائیں گے. اور یقین جانیے یار, اگر کوئی میری داڑھی دیکھ کر کے مجھے ٹارگٹ کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم میری داڑھی دیکھ کر مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ میں پکا والا ہوں, اسے معلوم ہے کہ میں پکا والا ہوں, کوئی کچا قسم کا مسلمان نہیں. اسے معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ حلیہ دیکھ کر کے کہ یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے, یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے, یہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. تو اگر کوئی میرا جبہ, میری ٹوپی, میری داڑھی, میری قبا, میری صدری, میرا سنتوں کا لباس دیکھ کر, میری زندگی کا حلیہ دیکھ کر کوئی کافر و مشرک ٹارگٹ کرتا ہے تو 100 جان سے قبول ہے ہمیں ٹارگٹ کرے, کیونکہ یہ ساری زندگی کا انداز میرے آقا کے اوپر ہے. تو آپ نے جو وعدہ کیا, 1 مشت داڑھی مکمل, 1 مشت داڑھی رکھیے, پھر دیکھیے انشاءاللہ یہ داڑھی کی برکت ہے نا, آپ کے چہرے کو کھلا دے گی. بہت سے لوگ طرح طرح کے فیشیل کیا کیا سب کراتے ہیں, چہرہ کھلتا نہیں. داڑھی رکھیے انشاءاللہ, کالا آدمی بھی اچھا لگتا ہے. کالا آدمی ہونا وہ بھی داڑھی کے بعد جو ہے اچھا لگنے لگتا ہے. اور پھر داڑھی سجا کے ماشاءاللہ اگر آپ 5 وقتہ نمازی بن گئے, داڑھی سجا کے آپ حلال کھانے والے بن گئے, داڑھی سجانے کے بعد آپ کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہو گیا, تو پھر کیا کہنے, پھر آپ کالے سے گورے ہو جائیں گے, اور گورے نہ بھی ہوئے تو گوروں سے افضل ہو جائیں گے. اگر گورے نہ بھی ہوئے تو گوروں سے افضل ضرور ہوں گے, کیونکہ ایسے گورے جو نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کی زندگی میں اسلام نے ان سے 1000 درجہ کالا عمل کرنے والا مسلمان ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے سینوں پر حضرت بلال حبشی ناز نہیں کرتے. بلال حبشی کا قدم ہماری گردنوں سے 1000 درجہ اونچا ہے. تو رنگ کی وجہ سے ان پر فوقیت نہیں ہے, ان کی عزت مصطفیٰ کے دین پر چلنے کی وجہ سے, حضور کے نام پہ مر مٹنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی, ان تمام کو میری طرف سے دلی مبارکبادیاں. اور میں ان علماء سے گزارش کروں گا کہ جتنے نوجوانوں نے, بزرگوں نے یہ وعدہ کیا ہے, ان کے لیے آپ مسجدوں میں خاص کر اس جلسے کا نام لے کر دعا کریں. اس جلسے میں جتنے لوگوں نے توبہ کی اور داڑھی رکھنے کی نیت کی, نماز کی نیت کی, ان کا آپ ذکر کر کے ان کے حق میں دعا کریں, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. یہ خاص جتنے ٹھہرے تھے نا ان کے لیے دعا ہوگی, لیکن آمین آپ کے سب کے حق میں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں آپ سب کی عشق مصطفیٰ کی بہاریں عطا فرمائے. میری مائیں بہنیں اپنے آپ کو سچی کنیز فاطمہ بنائیں, حیا کے پیکر میں رہیں, حیا والی بنیں. بے حیائی سے اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنی بیٹیوں کو بھی بچائیے. بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو حیا کی, پردے کی, مردوں سے کیسے ملنا چاہیے, نہیں ملنا چاہیے, تمہارا ریلیشن کون ہے, یہ ساری تعلیمات سکھائیے تاکہ آپ کی بچیوں کی عزتیں بچیں اور آپ کی بچیاں ایک اچھی اور پاکیزہ بچی بن کر کے معاشرے میں سامنے آئے, اور پھر اس بچی کے ذریعے سے ہزاروں بچیوں کا بھلا ہو. یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اپنے گھر کا ماحول سدھاریں, اپنی بچیوں کو سدھاریں, اپنے لڑکوں کو سدھاریں, اور عشق مصطفیٰ کے گل و بوٹے کھلائیں. پھوٹ کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ پا جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیقی الا باللہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.